اللہ۔ حلیمہ نے نبی کو لیا چلی، گھر پہنچ گئی، وہ باتیں سنا رہا ہوں جو کم سنی ہے بیچ کی کاٹ کاٹ کے۔ حلیمہ گھر پہنچی، حلیمہ کا ایک بیٹا ایک بیٹی، اور بیٹی کا نام شیمہ، بیٹے کا نام عبداللہ۔ دیکھا اور اتنا پیارا بابو ہمارے گھر میں آیا۔ شیمہ انہیں بہت کھلاتی تھی، پیار کرتی تھی۔ اب جب میرے نبی رات کو لیٹتے تھے تو حلیمہ کا پورا گھر روشن رہتا تھا، پورا گھر، محلے کی عورتیں۔ اصل میں جیسے آج بھی کچھ لوگ گھر کی لائٹیں سب بند کر دیتے ہیں، ایک آدھی جلاتے ہیں، لائٹیں بند کر اس لیے بل زیادہ نہ آئے، یہی تو وجہ ہوتی ہے، بولو بل زیادہ نہ آئے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ اپنے گھر کے سوتے ٹائم چراغ بند کر دیے کرتے تھے، ڈبی بند کر دیے کرتے تھے تاکہ تیل زیادہ نہ چلے، خرچہ زیادہ نہ ہو۔ جو پیسے والا ہوتا تھا رات بھر جلتا تھا، جیسے آج بھی پیسے والے موٹر چل رہی تو چلی رہی ہے، سمجھ میں؟ تو عورتیں محلے میں یہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتی تھی، حلیمہ کے کوئی نہ کوئی مال ہاتھ آ گیا، اب تو اس کا رات بھر چراغ بند ہی نہیں ہوتا، رات بھر چراغ بند نہیں۔ اور عورتوں کی قوم تم جانتے ہی ہو، ایک کو پتا چل جائے تو پورے محلے میں اڑ نہیں ہے۔ اب آپس میں باتیں کرتی تھی۔ جب ایک مہینہ گزرا کہنے لگی حلیمہ یہ بتا، بہت دن ہو گئے برداشت کرتے ہوئے، یہ بتا حلیمہ تجھے مال کون سا ہاتھ آ گیا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے حلیمہ، نہیں مان سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ ارے تیرے گھر میں رات بھر چراغ جلتا ہے، تو بند نہیں کرتی صبح تک، اتنا مال کہاں سے لا رہی ہے؟ حلیمہ بولی جب سے میرے گھر میں برکت والا بچہ آیا میں نے چراغ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، میں نے چراغ نہیں جلایا۔ مگر عورتیں کہاں مان رہی ہیں؟ جب رات ہوئی روشن دان میں سے جھانک کے دیکھنے لگی، عورتیں روشن دان میں سے جھانک کے دیکھنے لگی، اور جب جھانک کے دیکھا اللہ اللہ میرے نبی کے تلووں سے روشنی نکل رہی ہے، میرے نبی کے ہاتھوں سے روشنی نکل رہی ہے، میرے نبی کے چہرے سے روشنی نکل رہی ہے، پوری بستی میں پھیل گئی ہے۔ حلیمہ کے یہاں برکت والا بچہ بھی ہے، نور والا بچہ بھی ہے۔ بریلی کے امام بولے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اللہ اللہ اور بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک دن حضرت حلیمہ کی بکریاں تھیں، اس وقت جو مال و دولت پونجی تھی بکریوں کی تھی۔ حلیمہ کی ایک بکری نے کھانا پینا چھوڑ دیا، پیٹ پھول گیا، ایک طرف پڑی تھی منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، چھوڑ دیا کہ اب تو یہ مری جائے گی۔ مگر حلیمہ کو دکھ ہوا، تھوڑا دکھ ہوا، اور میرے آقا چٹائی پہ لیٹے تھے، چھوٹے سے تھے، کہنے لگا اب یہ بکری نہیں بچے گی۔ حلیمہ بولی یہ بکری نہیں بچے گی، نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، پیٹ پھولا پڑا۔ اللہ، حضرت شیمہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، میرے نبی کو گود میں لیا، اور لے جانے کے بعد میرے نبی کا پاؤں پکڑا اور بکری کے پیٹ پہ پھرایا، سر سے لے کے پاؤں تک آگے پیچھے پھرایا۔ آدھا گھنٹہ نہیں گزرا بکری اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ساری بکری حلیمہ کی ایک طرف، اور یہ بیمار بکری ایک طرف جو دودھ نہیں دیتی تھی، اب اس کی برابر حلیمہ کی کوئی بکری دودھ ہی نہیں دیتی۔ یہ بات اڑ گئی کہ برکت والا شفا والا بچہ آیا، شفا والا بچہ۔ ایک عورت اس کے بچے کی طبیعت خراب رہتی تھی، آئی لے کر کے کہنے لگی حلیمہ تم لائی ہو برکت والا بچہ، میں تو جب سے لائی ہوں پتہ نہیں بچے یا نہ بچے۔ حلیمہ نے پاؤں پکڑ اس کے سینے پہ پھیرا دیا، وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب عورتیں، ساری عورتیں آ جاتی ہیں، اعلان ہو جاتا ہے اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈاکٹر
کی ضرورت نہیں ہے، اب حکیم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیما ایک بڑے برتن میں، ایک کنڈے میں میرے نبی کے پاؤں دھلواتی تھی، اور دھلوا کر کے جو میرے نبی کے دھلے ہوئے پاؤں کا جو پانی ہوتا تھا وہ رکھ لیا کرتی تھی، جو بیمار آتا تھا وہ پانی دے دیا کرتی تھی، پلا دیا جاتا تھا۔ میرے نبی کے تلووں کا دھوبن جو پی لیا کرتا تھا، ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہو، حکیم سے ٹھیک نہ ہو، میرے نبی کے تلووں کا دھوبن پی کر کے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بریلی کے امام نے جب دیکھا، قلم اٹھایا اور لکھ دیا، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ آخری بات بتا رہا ہوں، 2 بجنے جا رہے ہیں، آخری بات، آخری بات، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ اب سنو آخری بات، حضرت حلیمہ لے کر کے میرے نبی کو مکہ شریف جا رہی تھی پہنچانے کے لیے، 4.5 سال کی عمر۔ آخری بات سنو پھر ختم۔ میرے نبی آگے بیٹھے اونٹنی پہ، حلیمہ پیچھے بیٹھے، چلتے چلے جا رہے ہیں جنگل میں۔ جب مکہ تک تقریباً 2-3 میل رہ گیا، ایک عورت بال کھولے ہوئے کنویں کے سامنے رو رہی۔ میرے نبی کی نظر پڑی، نبی نے ایسے کر کے انگلی مٹھی بند کری، اور اونٹنی تیزی سے چل رہی تھی۔ میرے نبی نے یہاں پہ نا اونٹنی کے دونوں انگلی ایسے رکھی، اونٹنی کے پاؤں جم گئے، رک گئی جیسے کسی نے پاؤں پکڑ لیے، وہیں جا کے رک گئی۔ حلیمہ اتری، نبی بھی اترے، اس عورت سے بولی، کیا بات ہے بہن، تو کیوں رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ، رو رو کر کے کہنے لگی، کیا بتاؤں بہن، اب تو میں یہی مر جاؤں گی روتے روتے۔ کہا کیا بات ہے بتا تو۔ کہا مجھے پیاس لگ رہی تھی، میری گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے کنواں دیکھا، میں نے جھانک کر کے دیکھا، دیکھو کتنا پانی ہے، ہاتھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ بچہ مجھ سے مچلا، اور مچلنے کے بعد میرے ہاتھ سے چھٹ گیا، کنویں میں گر گیا۔ کئی منٹ ہو گئے، کنویں سے باہر نہیں آیا، اب تو مر گیا ہوگا، وہ بچہ ختم ہو گیا ہوگا، میں کس منہ سے اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی؟ اب میں نہیں بچ سکتی، میں تو یہی دم دے دوں گی، یہی پہ مر جاؤں گی۔ میرے نبی اس کنویں کی طرف کو چلے، حلیمہ نے پکڑ لیا، ارے بیٹا تم مت جاؤ، محمد عربی تم مت جاؤ۔ میرے نبی کھینچ رہے، کہہ رہے ماں جانے دو، مجھ سے روتے ہوئے برداشت نہیں ہوتے ہیں، روتے ہوئے نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ حلیمہ کھینچتی چلی آ رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، میرے نبی من پہ آ جاتے ہیں۔ حلیمہ نے کولیاں بھر لی ہے، مگر میرے نبی نے اوپر دیکھا، میرے نبی نے دائیں دیکھا، میرے نبی نے بائیں دیکھا، اور جب کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا، آمنہ کے لال نے کنویں میں تھوک دیا، اور نبی نے جب تھوکا تو وہ کنواں، وہ کنویں کا پانی اس بچے کو لے کر کے اوپر آ جاتا ہے، من کی برابر میں تیرنے لگتا ہے۔ اس پانی نے کنویں کے من پہ بچے کو رکھ دیا، اور پانی اندر چلا گیا۔ جب دیکھا، وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ اس بچے کے دکھ کا کمال ہے، یہ کون بچہ ہے؟ وہ قدم پکڑ کے بولی، یہ بتا حلیمہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ برکت والا بچہ ہے، رحمت والا بچہ ہے، شفا والا بچہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، میرے بچے
کی سانسیں نہیں آئے, میرا بچہ مر چکا, اب مجھے یہ یقین ہو گیا, ارے جو گرے ہوئے بچے کو, ڈوبے ہوئے بچے کو باہر نکال سکتا ہے وہ میرے بچے کی سانسیں بھی پلٹا سکتا ہے. بیٹا میں مر جاؤں گی ورنہ میرے بچے کو زندہ کر دے. میرے نبی نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور ایسے دھمکی دی, ہاتھ رکھنا تھا, اسے سانسیں آ جاتی ہے, اس کی سانسیں پلٹ آئی, مرا ہوا بچہ زندہ ہو جاتا. اللہ الصمد. یہ ہے میرے نبی کی زندگی. اگر بیان کیا جائے تو پوری رات گزر سکتی ہے, پورا دن گزر سکتا ہے, مگر فضیلتیں کم نہیں ہو سکتی. پیارو, آپ مبارکباد کے لائق ہیں, آپ نے اچھا کام کیا ہے, ایک اچھے کام کی بنیاد ڈالی ہے. یہ میرے نبی کی محبت کا اظہار کیا ہے. اگر محبت کے چند لمحے قبول ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا. مگر پیارو, پکا سچا وہی ہوتا ہے جو اگر جس سے محبت کرتا ہے وہ ان کا کہنا بھی مانتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نبی نے کہا ہے نمازیں پڑھا کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو. نبی نے کہا ہے ماں باپ کی عزت کرو تو ماں باپ کی عزت کیا کرو. نبی نے کہا برائیوں سے بچو, کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو. پیارو, چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو. اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے اچھے ہو جاؤ, تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ, جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. بولو نمازوں کی پابندی کرو گے؟ الحمدللہ. بولو الحمدللہ. ماں باپ کو تو نہیں ستاؤ گے؟ بولو انشاءاللہ نہیں ستائیں گے. بولو انشاءاللہ. میاں بیوی آپس میں لڑو گے؟ نہیں لڑیں گے. میں اپنی بچیوں بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا ہاتھ جوڑ کے وہ پردے میں رہا کریں. بھائیوں تم سے کہہ کے جاؤں گا کسی کی بہن بیٹی کو مت تکا کرو. اگر آج ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے کل دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا. لہٰذا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, آپس میں میل محبت پیار مودت اس سے رہا کرو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطی ہوئی ہو مولا اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے اور آج کی اس بزم کو قبول و منظور فرما لے. یہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. میرے ساتھ میں سب لوگ کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.